ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. ایک سوال میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں, ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے ڈیسیجنس خود سے کرے گی تو کیا اس بات کا یہ چانس ہے کہ ہم اس کو کوئی آرڈر دیں اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ریئیکٹ کرے اور وہ ماننے سے انکار کر دے؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرڈرز کس طرح کے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس اے آئی کو کس ڈومین میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ڈیولپ ہم ہی نہیں کریں گے. اب ہم جب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم لیٹ سے ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کسی لیٹ سے میڈیکل سائنسز کے پرپز کے لیے ہاسپٹل کے اندر, اب ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں جی کہ آپ اس کو فلاں میڈیسن سی ہے وہ کر دیتے ہیں اس کو. آپ اب اے آئی سسٹم یہ زیوم کرتا ہے جی کہ اس کے وائٹل سائنس دیکھتے ہوئے یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے کہ بھی آپ یہ کام کریں, اس کی جگہ پہ آپ یہ آلٹرنیٹ کر لیں. اگر تو سسٹم ڈیزائن کیا گیا اس حد تک تو پھر اے آئی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ وائلیٹ کرے. اب آپ اس سے کنٹرول بھی دے دیا ہے, ایگزیکیوشن بھی دے دی ہے, کہ اب آپ کے پاس بھی اختیار ہے کہ آپ اس کو, کیونکہ اب آپ نے دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے. ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو اگر چینج کرنے کا اختیار یا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کا اختیار اس کو دیا گیا ہے تو پھر یہ چانسز ہیں, ورنہ نہیں. پھر وہی بات ہے کہ آخر میں آپ یہ چیز آپشن رکھ سکتے ہیں جی کہ فائنل ڈیسیژن انڈر دیز کنڈیشنز ہیومن کے پاس ہی ہوگا, تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آ جا کے تو پھر ٹیکنالوجی ہے نا, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ہاتھ کاٹ کے اپنی مشین کو دے رہے ہیں. جسٹ لائک دا سافٹ ویئر ہے کہ آپ جتنے رائٹ سافٹ ویئر کو دے رہے ہیں اتنا جو یوزر ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو اس کے بنانے والے کے پاس واپس جانا پڑتا ہے جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. مگر یہاں پہ جو ایک ڈبیٹ جو چلتی ہے, جو اکثر سننے کو ملتی بھی ہے جی کہ اے آئی ٹیک اوور کر لے گی یا اے آئی کے اس حوالے سے, وہ جو پہلو وہ بہت ایکسٹریم پہلو ہے, جہاں پہ ہم فل فلیج اے آئی کی بات کر رہے ہیں, اور ہم نے اے آئی کو اس طرح کی اٹانومی دے دی ہے کہ وہ میرے جیسے میرا انٹرویو آپ کے جگہ پہ کوئی مشین لے رہا ہوتا, تو پھر ایسے چانسز ہیں کہ وہ سوال کرے جو اس کی ڈیزائر ہے. جیسے آپ خود سے ایک سوال مجھ سے کر رہے ہیں, تو پھر وہاں تو پھر وہی بات ہے کہ اس کی اپلیکیشن ویسی ہے, اس میں اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے. تو جس کو اختیار نہیں دیا جائے گا, جس کو اس پرپز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا جائے گا, اس سے ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن جیسے کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی بریک سے پہلے کہ جہاں ہیومن انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ ہے, جہاں وہ انڈسٹری میں کام نہیں کر رہے, جہاں وہ گھروں تک پہنچ گئے, ہمارے آفیسز تک آ گئے. میں نے کہا نا بوائے فرینڈ اور اس کا ماڈل کا تصور اور کسی فلم کے اندر اس کا ایک کیریکٹر, تو وہ جسٹ لائک ہیومن ہی ایکٹ کر رہے ہیں. جی ایسا ہی. اچھا, وہاں پہ اگر کہیں کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے تو کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ خود سوچے کہ مجھے جو آرڈر دیا گیا ہے میں نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ کیونکہ ماضی میں نے کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے جہاں پر مشین نے ان آرڈرس کو یا ان آرڈر سے کیا چاہیے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے سے انکار کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اٹونومس ہے اور وہ ذہین ہے, اتنا تو اس کو اختیار دینا بنتا ہے. صحیح. تو پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کتنی اویئرنیس ہے, اور جو ہماری اکیڈیمیا ہے, یونیورسٹی ہے, اس کا کوئی لنکیج اس سٹیج پر ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, ہماری یونیورسٹی میں کافی ساری جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا دوسری انڈسٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اے آئی کے اندر, اور اچھا خاصا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے کوئی 4-5 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ جو ان کا نمبر ہے وہ اچھا خاصا انکریز ہوا ہے. جیسے مگر نام تو سروسز سینڈیکیٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ کولیبریٹو روبوٹس کا جو کام یہ پاکستان میں شروع کیا ہے, اور یہ بڑا ریئر ہے جس میں آپ ہیومنس اور مشینز دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, آج سے 20 سال پیچھے چلے گئے, 30 سال پیچھے چلے گئے, تو جہاں جس انڈسٹری میں روبوٹس کو آپ نے لگایا ہوا اس کے دل پنجرا ہوتا تھا کہ یہاں سے نہ گزریں گے تو روبوٹ کام کر رہا تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو اب یہ جو روبوٹس ہیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ میں یہاں پہ روبوٹ کام کر یا میں کام کر رہا ہوں, اور ہم دونوں ایک ہی جو ورک سپیس ہے اس کو ہم نے کیا کیا آکوپائی کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے جو پاکستان میں لوکل انڈسٹری لے کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے
ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹمز ہیں، یہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر، جو کہ باہر بھی لوکل کمپنیز کو بھی سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں اے آئی کے اندر. آپ کی جو بڑی جو فیکٹریز ہیں انہیں بھی کافی حد تک شروع کر دی انڈسٹری 4.0 کی سولوشنز لینا. پھر اسلام آباد میں نیشنل سینٹر فار اے آئی ہے، تو یہ نشقہ ادارہ ہے، اس کی ٹوٹل کوئی 9 لیبز ہیں اکراس پاکستان. تو یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں اے آئی کے اندر، اور انڈسٹری کو بھی یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں سولوشنس. انڈسٹری اور اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج میں بھی کافی کام ہو رہا ہے ہماری اپنی یونیورسٹی میں بھی، اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی. بلکہ اب تو انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے فائنل ایئر جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کریں. تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھی، تو اب تو یونیورسٹیز اس کو بڑا انکریج کر رہی ہیں، گورنمنٹ بڑا اور ایچ ای سی بڑا اس کو انکریج کر رہی ہے کہ یونیورسٹیز اور جو اکیڈیمیا ہے، انڈسٹری اور اکیڈیمیا آپس مل کے کام کریں. تو اب اسٹارٹ اپس بن رہے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں ہمارے اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اسٹارٹ اپس بعد میں کھڑے کر لی ہیں. تو چیزیں اچھی جا رہی ہیں اوور آل دیکھا جائے. اچھا، بھوت بنگلہ دیکھنے والی جنریشن تو ظاہر بڑی ہو گئی ہے، تو ابھی جو ہارر موویز دیکھنے والے بچے ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں کہ ایک گیون سرکمسٹانسز میں آفس ہے، اس میں ایک انسان کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو روبوٹ ہے وہ بیٹھا کام کر رہا ہے، اور 2 بندے آفس میں اکیلے ہیں، مطلب ایک وہ ماڈل اور ایک انسان. ڈر نہیں جائیں گے لوگ؟ نہیں، ڈرنے والی بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سسٹم آلریڈی ہو رہا ہے. آپ کی محل پاکستان کے اندر بھی میں 90% آف جو لوگ آفس ورک کر رہے ہیں جن کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے، تو وہی کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آفس کے اندر ایک مشین ہے اور ایک آپ ہے بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز تو ہو گئی ہے. دیکھیے ہوتا کیا کہ ایک پرسپشن جنریٹ ہو جاتی ہے کہ خوفناک قسم کی، ایسا نہیں ہے. جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ بڑے سموتھ وے میں آتی ہے اور ایک اچھی شکل کے ساتھ آتی ہے. صحیح. پھر اس کا استعمال ہے کہ لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جب گورنمنٹ لیول پہ آپ چونکہ ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمیٹیز کے ممبر بھی ہیں اور گورنمنٹ ظاہر اس پہ کام کر رہی ہے اور ہر دور میں کام اس پہ چلتا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے ہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ کتنا وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کیا پلانس ہیں کہ جو اس کا آپ لوگوں کے انڈر کنسیڈریشن ہیں یا جس پہ پریکٹیکلی کچھ کام ہو رہا ہے؟ پچھلے کافی عرصے سے جو گورنمنٹ جتنی آئی ہیں انہوں نے اے آئی کو بڑا پرائمری فوکس دیا ہے. ہمارے پاس جس کے اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ پہلے کچھ فوکس گروپس بنے، پھر نیشنل سینٹر بنے جو کہ اے آئی سے ریلیونٹ ڈومینس میں کام کر، اس میں نیشنل سینٹر فار اے آئی ہے، نیشنل سینٹر فار روبوٹکس ہے، پھر نیشنل سینٹر فار ڈیٹا سائنس اینڈ کلاؤڈ ہے. تو یہ ایک قسم کے ریلیونٹ ڈومینس میں آ رہے ہیں. تو خالی میں اگر ان 3 کی بات کروں تو میرا اگر نمبر غلط نہیں ہے تو 20-22 لیبس انہیں میں کور ہو جاتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر وہ کام کر رہی ہیں. پھر ان کے اوپر جو ایچ ای سی ہے یا ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں فنڈنگ، انہوں نے ان کو پیسے بھی دیے پروفیسرز کو، اور سب سے بڑی بات اس میں کہا گیا ہے کہ انڈسٹری کو ساتھ انوالو کریں، ان کو ملا کے پھر جو پروجیکٹس ہیں وہ کیے گئے ہیں اور وہ بھی چل بھی رہے ہیں بڑے سکسیزفل. تو پلس پھر ہمارے پاس اب نیشنل جو پالیسی ہے فار اے آئی وہ بھی آلموسٹ اپنے فائنلائزیشن کی فیز کے اندر ہے. پھر ویژن 2025 کے حوالے سے میں انوالو رہا جس میں اے آئی اور روبوٹکس کے اوپر یہ ڈیولپ ہوئی. تو گورنمنٹس جو سی ہیں وہ کافی اس کو پرائمری فوکس دے رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھے جائیں تو پاکستان کی اس جو نیشنل لیول کے اوپر جو سب سے کہہ لیں کہ ٹاپ موسٹ جو نیڈ ہے وہ 3 چیزیں ہیں.